بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے سب فین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں آج کچن میں ہوں اور میں کچن میں کھانا بنا رہی ہوں۔ میں نے سوچا ساتھ ساتھ ویڈیو بنا لوں بیکاز میری بہت ساری فرینڈس، بہت ساری فینس مجھے میسیجز کرتی ہیں کہ پلیز ولاگ بنائیں، پلیز ولاگ بنائیں، لیکن یہاں مجھے لائٹ اچھی نہیں لگ رہی، ویٹ کریں۔ اوکے، یہاں لائٹ اچھی ہے، بس مجھے تھوڑا سا اونچا دیکھنا پڑے گا، لیکن یہاں لائٹ بہت اچھی آ رہی ہے۔ آپ میرے پیاز اور اس کی ٹوکری جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، ایک سیکنڈ، یہ ٹوکری نہیں آنی چاہیے، بہت بری لگے گی۔ ٹھیک ہے جی، اس کو تھوڑا چیک کر دوں۔ اوکے جی جناب، تو بہت سارے میرے فینس اور میرے فرینڈس جو ہیں وہ ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ پلیز ولاگ بنائیں، ولاگ بنائیں، ولاگ بنائیں، لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ میں کیا ولاگ بناؤں۔ ایک تو بچوں کے ساتھ میں مصروف ہوتی ہوں، پھر میں سوچتی ہوں کہ کانٹینٹ ہے کیا، رہ کیا گیا ہے کانٹینٹ بنانے کے لیے۔ مطلب اتنے سارے ماشاء اللہ اتنے اچھے کانٹینٹ بن رہے ہیں، لوگ پتہ نہیں کیا کچھ دکھا رہے ہیں، کوئی اپنا گھر دکھا رہا ہے، کوئی اپنے بیوی بچے دکھا رہا ہے، کوئی دکھا رہا ہے ڈے ٹو ڈے۔ میں انسٹا پہ دیکھ رہی ہوتی ہوں، مطلب ہر چیز نا، مطلب ہر چیز دکھا رہے ہیں سب لوگ۔ بہت ساری سیلیبریٹیز بھی اپنے بچے دکھا رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ دکھا رہی ہیں۔ مجھے صرف یہ ہوتا ہے کہ میں اب کیا بناؤں، دیر از نتھنگ لیفٹ کہ آپ کیا بات کریں۔ آپ اپنی ڈے ٹو ڈے لائف پھر ان کی نظر لگ جاتی ہے، پھر ان کو پتہ نہیں چلتا۔ مجھے صرف یہ ہوتا ہے کہ آج سارے جو ہیں ٹھیک ہے، آئی اگری کہ آپ لوگوں کو کانٹینٹ بنانا ہے، آپ کو یہ کرنا ہے، لیکن کوشش کریں اپنے بچوں کو نہ لے کے آئیں۔ بچوں کو نظر لگتی ہے اور آپ کو نہیں پتا کہ کون جو ہے آؤٹ دیئر میں، جیسے پہلے مجھے نہیں تھا تو میں بھی کون کس طرح سے کیا سوچ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، تو یہ کوشش کریں کہ بچوں کو نہ ولاگ میں لے کے آئیں۔ خیر اینویز، اس بات تو بھی میری ہو رہی ہے کہ میں ولاگ کیوں نہیں بناتی، میں بس ٹائم نہیں ملتا، وہی والی بات ہے کہ سمجھ نہیں آتی۔ لیکن میں رات کو بہت بار سوچ رہی تھی، ہر بندہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ جی یہ بتائیں کہ آپ چینج کیسے آیا۔ ہر عورت کہتی ہے کہ میں چینج ہونا چاہتی ہوں، لیکن مجھے بتائیں کہ چینج کیسا آیا۔ تو میں نے سوچا کہ ایک سیریز شروع کرتے ہیں کہ جب بھی میں ولاگ بناؤں تو شاید یہی میری نجات کا باعث بن جائے۔ وہ یہ ہے کہ چینج کیسے آئے گا، دل میں چینج کیسے آئے گا، اور میں چاہتی ہوں کہ جیسے میرے دل میں اہل بیت اور پشتن پاک کی محبت ہے، ویسے آپ لوگوں کے دل میں بھی آ جائے۔ اچھا، وہ کیسے آئے گی؟ وہ ایسے آئے گی کہ آپ درود پاک پڑھیں، آپ سنت فالو کریں، آپ خواہش کریں۔ آپ سب سے پہلے آپ نے جو ہے نا وہ پلر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے آپ امیجن کریں کہ بس آپ ان کے پیر پڑ جائیں گے، بس آقا مجھ پہ نظر کرم کیجیے، مجھے آپ کی محبت عطا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا ہو، اور جب وہ عطا ہو گئی نا، یقین کریں کہ آہستہ آہستہ پھر سارے دروازے کھل جاتے ہیں دل کے، اور آپ کو بہت کچھ عطا ہوتا ہے۔ اور کیا کچھ عطا ہوتا ہے، کاش میں آپ کو اپنا دل چیر کے دکھا سکتی ہوں، کتنی محبت ہے مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان کے اہل بیت، ان کی اولاد سے، ان کی تمام اولاد سے، جس میں تمام امام ہیں، تمام بیویاں ہیں، وہ سب ہیں۔ اور یقین کریں، ان سے محبت کر کے دیکھیں، آپ کو دنیا میں، آپ کو یہ جو دنیا کے رونے ہیں نا وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ محبت ہوتی کیا ہے۔ اور یہ جو ہم دنیا کے لیے روتے ہیں نا، جب میں اکثر لڑکیوں کو دیکھتی ہوں، ہے دل ٹوٹ گیا، میرا بھی اوبویسلی ایک ٹائم پہ آپ کو پتہ ہی ہے ایسے ہی تھا، دنیا کے دکھوں سے تنگ، لیکن جب آپ کے دل میں اہل بیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جاتی ہے تو آپ صرف ان کی یاد میں روتے ہیں، آپ کسی کی یاد میں نہیں روتے۔ تو میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ان کے دل میں، جس کے بھی شاید کسی تک یہ میری بات پہنچنی ہو اور شاید کسی کے دل میں محبت پیدا ہو۔ اچھا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو اگر آپ دیکھیں نا، پنجابی کہتے ہیں بچہ روئے نا کہ ماں دودھ بھی نہیں دے گی، تو آپ جب خواہش ہی نہیں کریں گے تو وہ آپ کے اوپر نظر کرم، ویسے تو ان کا اتنا خاص کرم ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں، مطلب آنے سے پہلے، وجود میں آنے سے پہلے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر لاکھوں سلام، لاکھوں کروڑوں درود، ہماری جان، مال، اولاد سب ان پر قربان، کہ وہ اس وقت بھی آنسو بہا گئے ہیں ہمارے لیے دعائیں کر گئے ہیں جب شاید ہمارا وجود ہی کوئی نہیں تھا۔ جتنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کرتے ہیں، اتنی ہمارے ماں باپ بھی نہیں کرتے، ہم سے کوئی اتنی محبت نہیں کرتا، ایک میرا رب اور ایک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو وہ حقدار ہے کہ ہم ان سے شدید محبت کریں. اور یقین کریں ان سے محبت کرنے کا صلہ اتنا اچھا ہے نا کہ آپ کے دل کو جو سکون آنا ہے، کیونکہ یہ سارا نور جو ہے ان کے نور سے تخلیق ہوا ہے. تو سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں، میں یہ کروں گی کہ اپنے ہر ولاگ میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم اہل بیت کو جانیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کریں. آپ یہ دیکھیں، اگر جتنی بھی صاحب اولاد خواتین یہ میرے بلاگ دیکھ رہی ہیں، میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں، تو آپ صرف امیجن کریں نا کہ آپ کو ایک منٹ میں تھوڑا سا نہیں قیمت جل نہ جائے، تھوڑا پانی ڈالنے کی ضرورت ہے. آئی گیٹ واٹر اینڈ کم بیک. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے بچوں کو جب کوئی پیار کرتا ہے تو آپ کو ان پہ کتنا پیار آتا ہے، اچھا لگتا ہے نا، محبت اچھی لگتی ہے کہ آپ ان سے پیار، آپ کی اولاد سے کوئی محبت کر رہا ہے. سو اسی طرح سے آپ نے ان سے محبت کرنی ہے، ان کی آل سے محبت کرنی ہے. یہ کیسے ہوتا ہے، کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے آل سے محبت کریں اور وہ آپ کو انعام نہ دیں، آپ پہ نظر کرم نہ کریں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں آپ کو یقین کریں کہ لوگ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ کیا تم شیعہ ہو، تو میں کہتی ہوں ہاں بھی تم شیعہ سمجھ رہے ہو، اگر ان سے پیار کریں تو شیعہ ہی صحیح. اور شیعہ ہونے میں برائی کیا ہے؟ ہم نے یہ آپس میں یہ جو تفریقیں کر رکھی ہیں کہ کیا رکھی ہیں؟ کون ہے شیعہ؟ شیعہ وہ ہے جو مولا علی کو مانتے ہیں، تھوڑا سا زیادہ مانتے ہیں، سنیوں سے تھوڑا زیادہ مانتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بہت دور رکھا گیا ہے علم سے. ہمیں تو اپنی کتابیں ہی نہیں ہم نے پڑھی، ہم نے جو سنی سنائی بات ہے اسی کو ہم نے فالو کرنا شروع کر دیا. لیکن بات یہاں شیعہ سنی کی نہیں ہو رہی. جہاں پر نام آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جہاں نام آتا ہے اہل بیت کا، جہاں نام آتا ہے مولا علی کا، جہاں نام آتا ہے امام حسین علیہ السلام کا، تو نہ کوئی شیعہ ہے، نہ کوئی سنی ہے، نہ کوئی مسلم ہے، نہ کوئی ہندو ہے، سب مانتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے ان کی محبت اپنے دل میں جگانی ہے، اور پھر آپ نے دیکھنا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ کیسے ہوتا ہے. میں اب یہ کرتی ہوں کہ میرے گھر میں جو سیلیبریشن ہوتی ہے نا وہ یہی ہوتی ہے. ان کی ولادت، ان کی بچوں کی ولادت کی سیلیبریشن میرے گھر میں ہوتی ہے. میں میلاد رکھتی ہوں. جب مولا علی کی ولادت ہوتی ہے گھر میں جشن رکھتی ہوں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ہوتا ہے دن، تب تو ساری کائنات ہی وہ کر رہی ہوتی ہے، میلاد کر رہی ہوتی ہے. تو میں بھی اپنے گھر میں میلاد کرتی ہوں. پھر امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے دن تمام ان کی جو اولادیں ہیں، ان کی جتنی آل ہے ان کی میں تو کرتی ہوں، میں تو سیلیبریٹ کرتی ہوں. بی بی فاطمہ کی جب ولادت کا دن آتا ہے تو آئی میک شیور دیٹ آئی ڈسٹریبیوٹ سم تھنگ. سو یہ محبت بڑی ضروری ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. آج آپ نے کرنا ہی ہے، آج آپ نے بیٹھنا ہے، نماز پڑھنی ہے. شور آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے فرض نماز پڑھ کے نا آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے، یا سونے سے پہلے پڑھ لیں. آنکھیں بند کر کے نا بڑے پیار سے شدید محبت سے آپ نے ڈوب کے آنکھیں بند کر کے دل میں 5 دفعہ کہنا ہے محمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے، تو یہ ان کو پکارنا ہے اپنا سرکار کو، اور پھر آپ نے دعا کرنی ہے کہ سرکار مجھے اپنی محبت عطا فرمائے. جب ان کی نظر کرم ہو جائے گی نا، جب اللہ کا کرم ہوتا ہے تو آپ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوتا ہے تو آپ کے دل میں ان کی اہل بیت کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. مولا علی کی محبت، حضرت فاطمہ کی محبت، حضرت امام حسین، امام حسن، بی بی زینب، حضرت باس علمدار کی محبت، امام زین العابدین کی محبت. کیا ہستیاں ہیں یہ! اگر ہم اس پہ بات کرنے شروع کریں، پڑھنا شروع کریں اپنے آپ کو، تو آپ کو ہر ہستی سے ایسی محبت ہو جائے گی. اور یہ ہستیاں زندہ ہیں کیونکہ تمام جو اہل بیت کی جو ہے وہ آلموسٹ سب کو ہی شہید ہی کیا گیا تھا. تو یہ تو زندہ ہے. جب آپ ان کو پکارتے ہیں، سنتے ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں. تو لیٹس گیٹ کنیکٹڈ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ دین گیٹ کنیکٹڈ ٹو آل پاک. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ محبت ہی کام آنی. آخرت میں بتا رہی ہوں، اور کچھ نہیں کام آنا. ہماری عبادتیں نہ کچھ ہوئے. عبادتوں کے لیے اللہ کے پاس بہت سارے فرشتے موجود ہیں، اور جو عبادتیں ریاضتیں پروفٹس کر گئے ہیں، جو تکلیفیں وہ کاٹ گئے ہیں، جو ٹیسٹ وہ دے گئے ہیں، نہ تو ہم دے سکتے ہیں نہ ہم اس قابل ہیں. تو ہمارے کام کیا آنا ہے؟ ہمارے کام یہی آنا ہے اپنے نبی کی محبت. اور ہونا یہ ہے کہ بھئی جواب تو یہی دینا ہے نا کہ بھئی کیا لائے ہو، کیا لے کے آئے ہو.
مجھ سے تو میرا خیال میں جب مجھ سے سوال ہوگا تو میں کہوں گی مجھے کہا اللہ تعالیٰ کہیں کیا لائے تو میں تو یہی کہوں گی کہ نبی کی محبت ہے اور ان کے آل پاک کی محبت ہے. دیٹس اباؤٹ اٹ. اور تو کچھ ہے ہی نہیں. گنہگار ہیں ہم, ہماری تو نمازیں بھی دھلی ہیں, ہماری تو نمازیں بھی ٹوٹی پھوٹی ہیں, تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمارے پاس صرف اور صرف ان کی محبت. سو یہ سیریز میں شروع کر رہی ہوں. آپ کو اور جاننا ہے, کس ہستی کے بارے میں جاننا ہے, مجھے اتنا پتہ نہیں ہے, لیکن مجھے جتنی میں نے پڑھا ہے اور جتنا میرا دل مجھے کہتا ہے نا, وہ میں آپ سے شیئر کروں گی. اور یہ بڑی دل کی باتیں جو میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے انشاءاللہ آہستہ آہستہ, تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد. اپنا بہت خیال رکھیں. زندگی رہی تو پھر بات ہوگی. مجھے پتہ ہے آپ لوگ بے قرار ہیں کہ میں کیا بنا رہی ہوں دیکھنے کے لیے, تو میں اس کا کیمرے کا رخ ادھر کر کے آپ کو ایک بار دکھا دیتی ہوں کہ میں کیا بنا رہی ہوں. یہ دیکھیں جی, یہ بن رہا ہے آلو قیمہ. مجھے ویسے کوکنگ کا جو ہے نا, کوکنگ آتی ہے لیکن کوکنگ کا اتنا خاص شوق نہیں, گرمیوں میں مجھے زیادہ پسند نہیں ہے, اور لکیلی میرے ہسبینڈ کو میری کوکنگ پسند نہیں ہے, تو مجھے زیادہ پکانا نہیں پڑتا. بٹ جب ونٹر ذرا اسٹارٹ ہوتے ہیں تو میں اپنے بچوں کے لیے, اور پھر جب میرا اپنا دل کرتا ہے کہ میں اپنے ہاتھ کا اچھا والا کھانا کھاؤں, تو میں بناتی ہوں اپنے بچوں کے لیے. ہسبینڈ کے لیے بناتی ہوں, لیکن وہ اتنے فصیح نہیں ہیں. الحمدللہ, شکر ہے کہ وہ اتنے فصیح نہیں ہیں کھانے کے معاملے میں. تو یہ بن رہا ہے جناب. کی رہی تو پھر بات ہوگی, ملاقات ہوگی. دس vlog is for you my dear friend Sabiha, because she's been pushing me, please vlog بنائیں, vlog بنائیں, vlog بنائیں. So this one is for you. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.